ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الحشام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کچھ ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑے انہاں دے نال لوگ ایمان لے کے آئے نے کفار دے واسطے انتہائی زیادہ سخت نے اور باہم انتہائی زیادہ رحم دل نے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کوئی انسان نبی ہوندا تے او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے۔ جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام نو عمر بن خطاب دے نال عزت عطا فرما دے یا پھر عمر بن حشام دے نال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دے وچوں ایک آدمی او دی زندگی لوگاں دے واسطے ایک آئیڈل زندگی ہے، اور یہ سارا کمال جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دا، آپ دی تربیت دا اور آپ دی تعلیم دا، آپ دی محبت دا، آپ دی انہاں دی سرپرستی دا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں صحابہ دے وچوں ایک عظیم نام جنہاں نوں اللہ رب العزت دے پیغمبر نے اپنی زیر تربیت رکھیا اور اللہ رب العزت دے کولوں دعاواں منگ کے لیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور دے اتے عام صحابہ دی طرح اسلام دے سخت ترین مخالف سن، اور پھر خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی تے آخری ساہ تک اللہ پاک دے حبیب دی خدمتگاری اور اسلام دی خدمتگاری وچ گزار دیتا۔ اکثر طور دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشیر رہ، آپ نو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا سی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ساڈے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کرام دے کولوں معاملے وچ مشورے لیا کرو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر طور دے درست مشورہ عطا فرماندے، اور اللہ پاک نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے کے مطابق بعض روایات کے مطابق 16 آیات مبارکہ قرآن پاک کی اتاریاں۔ آپ نے مشورہ دیتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو پردہ کرنا چاہیے وا، دور دراز تو اجنبی دوست دشمن آپ دے کول آندے نے اسلام دی تعلیمات لین، یا ویسے سیاسی طور دے اتے یا ویسے بھی اللہ پاک نے حکم ارشاد فرماتا،
آپ فرماتے نے میرا دل کرتا وا کہ مقام ابراہیم دے کل 2 رکعتاں ادا کیتیاں جان حج عمرے دے درمیان۔ اللہ پاک نے حکم شاد فرماتا۔ اس طرح کئی جگہ تے اس طرح ہویا۔ اور جڑی آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر الحشام، وہ 100% اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ اللہ پاک نے عزتاں عطا فرمائیاں، اور یہ خوش نصیبی ہوندی ہے اس انسان دی جد کولوں اللہ پاک خدمت لے لوے، خدمت لے لوے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے غیر مسلمین دا تجزیہ وا کہ اگر دنیا اتے ایک ہور عمر بن خطاب ہوندا تے ہو سکتا سی کہ اج دنیا اتے اسلام تو علاوہ دوسرا مذہب ہی نہ ہوندا۔ انہاں دی اسلام دے واسطے خدمت، لوگاں دی خدمت، اخلاق عالیہ اس بناؤ تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا پاکستان اس ٹائم 3 لاکھ مربع میل دے اتے حاوی ہے گا۔ 3 لاکھ مربع میل ہے ساڈی زمین۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی حکومت دی رکھوالی فرما رہے سی، کوئی ادوں بجلی دا نظام، ٹیلی فون دا نظام، بہت تیز رفتار مواصلات کچھ نہیں سی ہے گا۔ 22 لاکھ مربع میل یہو جے 7 ملک ہون، سب دی خبر ڈاک دا ایسا نظام بنایا، سب دے حکمران، ہر ایک حکمران جس نو آپ معین کرتے ہیں، معین کرن تو پہلوں وہ جنی جائیداد لکھ لیندے نے، تیرے کو کنی اس ٹائم جائیداد ہے، اور پھر جد وہ حساب لاندے رہندے کہ کوئی ایدی جائیداد وچ اضافہ اس طرح تو نہیں ہویا کہ نجائز پیسے لے ہونے نے۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پاشی دا نظام جاری فرمایا، نہراں، تاکہ زمین دی جڑی انا پیداوار ود جاوے، جیل خانے بنائے، مجرماں نوں سزا دین دے واسطے پابند کیتا جاوے۔ یعنی بے شمار ایسے عوامی کام، اسلامی خدمت کیتی کہ کفار دا تجزیہ ہوا کہ اگر ایک ہور عمر بن خطاب ہوندا تو شاید کہ اج دنیا اتے اسلام تو علاوہ کوئی ہور مذہب ہی نہ ہوندا۔ دنیا ایک فاتح نو جاندی آ جڑا جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو 350 سال پہلوں فوت ہو گیا سی، انہوں کہندے سکندر اعظم۔ سکندر اعظم 20 سال دی عمر دے وچ حکمران بنیا، 33 سال وچ آدمی فوت ہو گیا سی۔ انہوں دنیا دا بہت بڑا حکمران قرار دیتا جاتا ہے۔ ہندوستان چ بھی آیا فتح گاندھی نظریے تے، واپس گیا تے واپسی وچ انہوں ٹائیفائڈ بخار ہویا اور رستے وچ ہی مر گیا۔ 17 لاکھ مربع میل دا حکمران کہندے بنیا ہے، 17 لاکھ مربع میل، لیکن یہ صرف حکمران سیگا، لوگاں دے رات دے ٹائم پہرا نہیں سی دیندا، لوگاں دے واسطے انہیں قتل و غارت تے کیتی، ہزاراں تے لکھاں انسان قتل تے کیتے آ، لیکن یہ نہیں سی کہ دودھ پیندے بچے تو لے کے بابے تک ہر ایک انسان دا اپنی حکومت وظیفہ لا دے جداں جناب عمر بن خطاب نے لاتا سی۔ یہ تو ہے سی اپنے مخالفین نو تحت تے کردا سی، یہ نہیں سی ہے کہ غیر مسلم بھی اگر کمزور ہو گیا وا تو وہ بھی وظیفہ لا دینا۔ جناب عمر نے غیر مسلمان دا بھی وظیفہ لاتا اگر کوئی بابا بن گیا تو۔ اسی طرح اس نے دیگر رفائی کام نہیں کیتے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفائی کام بھی کیتے اور فتوحات بھی کیتیاں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چونکہ آپ دی دعاواں دا ثمرہ تے نتیجہ سیگا،
خاندان نبوت دے نال آخری دم تک بڑا گہرا تعلق رہا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ حفصہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح وچ سن، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ انہاں دی بیٹی سی ام کلثوم، انہاں دا نکاح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سی، یعنی دونوں ہی طرفاں خاندان نبوت دے نال منسلک سن۔ اور جناب حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت دے سردار، دنیا وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشبو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دی ٹھنڈک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا مقام، محبت دی جگہ، انہاں نال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیادہ شفقت والا رویہ اختیار کرتے سی، مثالی رویہ۔ حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اچھائیاں جہاں کسی انسان وچ ہون نا، جدوں انسان دی نگاہ بھیڑی ہوئے اودیاں اچھائیاں بھی برائیاں لگن لگ پیندیاں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں دے وظیفے مقرر کیتے سی، دودھ پیندے تو لے کے بابے تک، حتیٰ کہ غیر مسلم کمزور ہے تو وہ بھی وظیفہ مقرر سیگا، ٹوٹل دنیا میں جننے لوگ مملکت چاہ۔ پھر آپ نے اسلام دی طرف زیادہ پہلوں رغبت اور چاہت رکھن والوں دے وظیفے زیادہ مقرر کیتے سی، جڑے زیادہ ازمائش ہوئی پے سی انہاں دا وظیفہ زیادہ، مثلا جنگ بدر والوں دے وظیفے زیادہ، پھر بیت رضوان والوں دے اس تو گھٹ، پھر احد والوں دے، پھر اس طرح نا جنہ زیادہ کوئی امتحان دے پیا اس ٹائم اس اعتبار نال وظائف زیادہ کرتے۔ اور جناب حسنین کریمین جنت دے شہزادیاں دے وظیفے کنے سیگے؟ جنگ بدر وچ شامل ہون والوں دے۔ حالانکہ جنگ بدر وچ جس ٹائم شامل ہوئے نے لوگ، انتہائی زیادہ کٹھن موقع سیگا، اس ٹائم حسنین کریمین جنت دے دونوں شہزادے ادے پیدا بھی نہیں سی ہوئے، اور سب تو زیادہ وظیفے انہاں دے سی جڑے جنگ بدر وچ شامل ہوئے سی۔ آپ نے حسنین کریمین جنت دے شہزادوں دے وظیفے کنے رکھے؟ جنہیں بدریاں دے نے۔ لوگوں نے انہوں اعتراض بنا لیا کہ دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے دین وچ جڑا ورنہ وہ انصاف تو کام نہیں لیا، اپنے بیٹے دا وظیفہ انہاں لایا وا؟ ہرگز نہیں لایا۔ کسے دا وظیفہ ایسا نہیں لایا سوائے حسنین کریمین دے بدریاں جنہ جڑا ادھے شامل نہ ہویا ہوئے، انہاں دے وظیفے لائے۔ اعتراض والی گل ہے گیا، اے اسلام، اے امن، اے سکون، اے دنیا دی عزت، اے مدینہ منورہ فراوانی مالاں دی، اے کیدی بدولت آ، اے کیدیاں برکتاں وا، اے کیدیاں دعاواں وا، اے کنے دعا کیتی سی اللہ مدینہ منورہ وچ دگنی برکت پا دے مکہ مکرمہ نالوں۔ مکہ مکرمہ واسطے دعا کیتی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، تے میں مدینہ منورہ دے واسطے دعاواں کردا ہوں۔ یہ سارے ثمرے، سارے نتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سی۔ آپ دی آل اولاد نو، آپ دے عزیز و قارب نو دیگر تو ترجیح دے دینا اینو انصاف نہیں کہندے۔ انصاف تے آپ دی باندھی آ، انصاف تے آپ دی زبان تے آپ دے کردار تے آپ دی سیرت تو تردا وا۔ انہاں دے بارے وچ دنیا دے پیمانے جڑے آ نا وہ اتھوں صحیح ہوندے نے تے اے دے مطابق نہ ہون تے پیمانے غلط ہوندے نے۔ بہرحال میں عرض کیتا ہے کہ اس نو بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض وچ لیا وا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ایران فتح ہون لگا نا، سب تو وڈی جنگ اتھے ہو رہی سی نہاوند، اگر فتح ہو جاتا ایران فتح سی۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں نہ مدینہ منورہ تے کسی ہور نو مقرر کر کے نہ خود جا کے جنگ میں شامل ہوا۔ آپ نے مشورہ لیا
لوگوں نے کسی نے مشورہ کیتا جاؤ نہ جاؤ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تسی میرا مشورہ کہ نہ جاؤ، تسی جے مرکز ماوا ملجا اگر کوئی ایسا ویسا کام ہو جائے لوگ تہاڈے کول آ جان گے اتھے، اور اگر تسی اتھے نہ رہے تو پھر جڑا نا اسلام دی جتھے چکی جے دے ارد گرد گھومن ڈئی ہے نا وہ صحیح نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جاواں گا۔ اسی طرح بیت المقدس ہی تو فتح ہویا نا، آپ نے پھر صحابہ کرام کو مشورہ لیا کہ عیسائیاں نے ایک شرط لا دیا کہ حکمران خود آوے تے آن کے وہ لکھا لوے تے اسی لکھ کے دین واسطے راضی ہیں کہ بیت المقدس اسی انہوں دیتا۔ آپ نے پھر مشورہ لیا، لوگوں نے مشورہ دیتا کہ تانوں کی ضرورت ہے جان دی جی، اسی اپنے بزور بازو بھی تو انہوں فتح کر لینا وا نا، کی ضرورت ہے حکمران اتنے جا کے اپنی جڑی کمزوری کا اظہار کرے لو جی میں آ گیا ہاں، اسی بزور بازو فتح کر لینا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ لیا، آپ فرمان لگے عمر ضرور جاؤ، اگر تہاڈے جان دی بناؤ تے امن دے نال بیت المقدس مل جاوے تے ایک کو مہنگا سودا وا، تسی ضرور جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نرمی آپ دی اخلاق انہاں انساناں دی زباناں اُتے چلدے سی۔ آپ پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے دی بناؤ تے بیت المقدس دا آپ نے سفر اختیار کیتا، آپ اتھے خود بنفس نفیس تشریف لے کے گئے۔ مال بلد فراوانی ہو گئی، لوگ کئی نویں مسلمان کوئی بعد مسلمان ہونے والے لوگ شراب پین لگ پے۔ آپ نے پھر صحابہ کرام کو مشورہ لیا کہ دا کوئی سخت سزا معین کیتی جاوے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سزا دیتی سی، لیکن لوگ ویسے روکے سی شراب تو آ جاندے سی، لو جی انہیں غلطی کیتی ہے منڈے نے، بٹھا لو ایدے 100 مکیاں مارو، 100 کپڑے نو وٹ دے کے مار دیو، 100 کوئی سوٹیاں مار دیو، کوئی جتیاں مار دیو، ایداں کردیاں کردے 40 پوریاں کر دیندے سی تقریباً۔ لوگ پیندے ہی نہیں سی گئے، ہن وہ لوگ نہ کئی شروع ہو گئے پینے۔ آپ نے مشورہ لیا صحابہ کرام کو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا کہ جس نے بندہ شراب پیندا وا نا تے بک بک کردا وا، وہ دی عقل کام نہیں دیندی، پھر بک بک کردے عقل کام نہ دے تے کہے تے تہمت بھی لا سکدا وا نا، اور تہمت دی سزا شریعت نے 80 کوڑے رکھی آ، غلط کہہ دیو تے تہمت لا دو، لہذا 80 کوڑے ہونے چاہیے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مقرر فرماتے، یعنی اہل بیت تے نبوی اور سادات دے نال تعلق مثالی تعلق سی جناب عمر بن خطاب دا۔ ایسا شخص جڑا میرے آقا دی دعاواں دے نال اسلام وچ آیا، میرے آقا دیاں خواباں وچ رہا، اور آپ دے نال ایداں ساری زندگی گزار دیتی جدہ انسان دا پرچھاواں ہوندا وا، کدے بھی الگ نہیں ہوئے۔ اے عظیم انسان جڑا سکندر تو وڈا فاتح اور دنیا دا مثالی حکمران، یکم محرم نو مسجد نبوی دے وچ عین نماز دے ٹائم شہید کر دیتے گئے۔ شہادت انسان دے واسطے کوئی ذلت نہیں ہے گی، شہادت دا رتبہ ہوا ہے جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے واسطے اللہ پاک کو منگیا۔ کام کرنے والے انسان تھوڑی عمر میں بڑے بڑے کام کر جاندے نے، اور نہ کام کرنے والے ساڈے ارگے اڈیاں رگڑتے رہندے نے لمبی عمر میں، لیکن ککھ نہیں کر کے جاندے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی دا غلام سی ایک، وہ یہ روزانہ دیہڑی دے پیسے لیندا سی۔ انہیں شکایت کی جی پیسے مالک بہتے لینا وا، میں انہیں کام نہیں کرتا۔ یہ کاریگر بندہ سا، چکیاں بنا سی آٹے والیاں، پڑ بنا سی پڑ، آدھے جی اِن مالک مینوں آدھا روز دیہڑی اِن کما کے دے تے بہتی مزدوری تھی نہ سفارش کرو تھوڑی ہوے۔ آپ فرماندے کی کردا یہ میں چکی بنا ہی دینا، فرماندے یہ تو یار ایڈے پیسے نہیں ہے، ویسے چکی والا مستری تو بڑے پیسے کما سکتا۔ مالک نو کہا بھئی اپنا نرمی کر، مزدور تے زیادتی نہ کر بھئی۔ یہ مجوسی آدمی سی، غیر مسلم، فیروز یہ نام سا۔
ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਬਜ਼ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਅਣਸਮਝੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ 'ਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਤਨੀ ਅਲ ਕਲਬੋ। ਜਮਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਆਪ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕਿਆ, ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਫਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ آپ اکثر دعا کرتے ہوں سی اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد حبیبک۔ اے اللہ میں تیرے کو آپ موت تیرے محبوب پیغمبر دے شہر وچ منگدا ہاں اور موت بھی شہادت ہی منگدا۔ صحابہ کہندے سی عمر اے کیڑی توکیا بھی دعا دی، ایتھوں تے ہزاراں میلاں تے تے مسلمان نے، ایتھے تینوں شہادت کداں ملے گی؟ شہادت ہن کتھے مل سکدی ہے میدان جنگ وچ؟ لیکن دعاواں جڑا دعاواں نال آیا ہوئے نا، اللہ پاک انہوں دی دعاواں گاہ بھی پھر قبول ہی کرتا رہتا وا نا۔ اللہ پاک دے پیغمبر دی دعاواں نہ ایسی ہے نا، تو اللہ پاک نے دیکھو مسجد نبوی وچ آپ دے محراب دے وچ این نماز دے ٹائم شہادت بھی دے دیتی اور محبوب دے قدمہ وچ بھی دے دیتی۔ جس طرح پوری زندگی آپ دی رفاقت گزار دیتی، ہون عالم بردخ وچ بھی اللہ پاک نے آپ دی رفاقت عطا کر دی۔ یہ نتیجہ میرے محبوب پیغمبر ایک دن امتحان لین لگے، عمر میرے نال کنی محبت ہے، کہنے لگے اللہ رسول ہر شے نوں تسی زیادہ محبوب جی، اپنی جان تو علاوہ دنیا دی کوئی شے نہیں جس تو زیادہ محبت تہاڈے نہ ہوئے۔ آپ فرمون لگے نہیں عمر اجے پھر گل نہیں بنی۔ ہے تو عمر گل سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ رسول دنیا دی ہر شے تو اپنی جان تو بھی زیادہ تو ہی محبوب۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، عمر ہون گل بنی ہے۔ پوری زندگی اپنی جان تو بھی زیادہ قدر تے محبت اکرام تے عزت ادب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کیتا، اور پھر برزخ وچ بھی، اور آپ فرماندے نے قیامت والے دن بھی میں عمر ابو بکر اکٹھے اٹھائے جاواں گے۔ اللہ پاک دے پیغمبر دے یار انہاں نال محبت، انہاں دی سیرت اپناؤن دی کوشش کرنی چاہیے، انہاں دا عقیدت رکھنی چاہیے، اور جڑے انہاں دے دشمن سی انہاں دے نال دلاں وچ بغض اور اناد رکھ لینا، اے کوئی اسلام دے منافی نہیں ہے گا۔ ایک غیر مسلمان انسان سی، مجوسی انسان سی گا جس نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا وا۔ ابو لوبلو فیروز، چنانچہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے جنہوں اللہ پاک دے پیغمبر نے دنیا میں چلدیاں فرمایا سی عمر تو جنتی ہے گواں۔ آپ دے نال انہاں دا خاندانی بھی رشتہ سیگا، روحانی بھی رشتہ سیگا۔ اے لوگ نے جنہاں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس باغ دی رکھوالی بھی کیتی اور اس باغ دی آبیاری بھی کیتی۔
اور انہاں دیاں محنتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت تو بعد کہ اسلام آج دنیا دے کونے کونے ہوتے اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں دی بنا ہوتے انہاں نوں کروٹ کروٹ دا بدلہ دے اور سانو انہاں دیاں سیرتاں اپنا کے انہاں نال محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔